بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ متحدہ ہندوستان میں 1946 میں ہونے والے انتخابات پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپریل 1944 میں جناح سکندر معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ معاہدہ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار سر سکندر ایاز خان کے مابین طے پایا تھا۔ سردار سر سکندر ایاز خان اس وقت یونینسٹ پارٹی کے سربراہ اور متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم تھے۔ اس معاہدہ کے تحت یونینسٹ پارٹی کے تمام 78 مسلم ارکان اسمبلی اپنے سربراہ سردار سر سکندر ایاز خان سمیت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ خود 1937 کے انتخابات میں صرف 2 نشستیں حاصل کر سکی تھی۔ اس معاہدہ کے مطابق یونینسٹ پارٹی کے مسلم ارکان اسمبلی بیک وقت مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی دونوں جماعتوں کی رکنیت برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن اپریل 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یونینسٹ پارٹی کے سربراہ اور متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم ملک خضر ایاز ٹیوانہ کو خط لکھ کر واضح کر دیا کہ آئندہ مسلم لیگ کا ہر رکن صرف اور صرف مسلم لیگ کا رکن رہے گا اور اسے یونینسٹ پارٹی یا کسی بھی دوسری پارٹی کا رکن بننے یا رکن رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، جسے ملک خضر ایاز ٹیوانہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 27 مئی 1944 کو ملک خضر ایاز ٹیوانہ کو مسلم لیگ سے نکال دیا اور متحدہ پنجاب کے مسلم ارکان اسمبلی ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی میں تقسیم ہو گئے اور ان کے درمیان پائی جانے والی سیاسی چپکلش مزید شدت اختیار کر گئی۔ ادھر دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کی افواج کو شکست ہو گئی اور جرمنی کے فیلڈ مارشل نے 8 مئی 1945 کو برلن میں روس کی سوویت ریڈ آرمی کے سامنے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے تو تاج برطانیہ نے ہندوستان میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان میں یہ انتخابات صرف 2 نعروں پر لڑے جا رہے تھے۔ کانگریس متحدہ ہندوستان چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ اسی طرح متحدہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تقسیم ہند کے خلاف تھی، جبکہ مسلم لیگ تقسیم ہند چاہتی تھی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی۔ متحدہ پنجاب میں ان انتخابات کے لیے پولنگ 1 فروری سے 20 فروری تک کروا دی گئی۔ 24 فروری کو ان انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نے ان انتخابات میں عظیم الشان فتح حاصل کر لی اور یونینسٹ پارٹی عبرتناک شکست سے دوچار ہو گئی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختص 89 نشستوں میں سے 73 نشستیں جیت لیں۔ اس کی کامیابی کا تناسب 82% بنتا تھا، جبکہ یونینسٹ پارٹی کے صرف 11 مسلم ارکان اسمبلی اپنی اپنی نشستیں بچانے میں کامیاب ہو سکے، جن میں لاہور سے نواب مظفر علی قزل باش، گجرات سے اصغر علی خان، شاہپور سے سلطان علی ننگیانہ، خوشاب سے ملک خضر ایاز ٹیوانہ، سرگودہ سے اللہ بخش ٹیوانہ، اٹک سے محی الدین لال بادشاہ، میاں والی سے محمد عبداللہ خان، ملتان سے نواب عاشق حسین قریشی، علی پور مظفر گڑھ سے محمد ابراہیم برق، ڈیرہ غازی خان سے شیخ فیض محمد ایڈوکیٹ اور سردار جمال خان لغاری شامل تھے، جبکہ بھیرا ضلع سرگودہ سے شیخ فضل حق پراچا کانگریس کے ٹکٹ پر جیت گئے۔ اسی طرح بٹالہ سے فتح محمد سیال، اٹک سے محمد نواز خان
اور لیبر سیٹ پر برکت حیات خان آزاد حیثیت میں منتخب ہو گئے۔ کانگریس 51 نشستیں جیت کر دوسرے، اکالی دل 21 نشستوں کے ساتھ تیسرے اور یونینسٹ پارٹی 19 نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی۔ ان کے علاوہ 2 ہندو اور 3 سکھ بھی آزاد حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ انتخابات کے نتائج بتا رہے تھے کہ کوئی بھی جماعت اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ مسلم لیگ کے پاس 73 نشستیں تھیں اور 175 رکنی ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 88 ارکان کی ضرورت تھی۔ گویا حکومت بنانے اور حکومت چلانے کے لیے مسلم لیگ کو مزید 15 ارکان درکار تھے۔ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے 3 مسلمان ارکان اسمبلی اٹک سے محمد نواز خان، بٹالہ سے فتح محمد سیال اور لیبر سیٹ پر آزاد منتخب ہونے والے برکت حیات خان نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یونینسٹ پارٹی کے 2 ارکان اسمبلی ڈیرہ غازی خان سے سردار جمال خان لغاری اور شیخ فیض محمد خان ایڈوکیٹ یونینسٹ پارٹی سے بغاوت کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ بھیرا سرگودا سے کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے فضل حق پراچا نے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان 6 ارکان کی شمولیت کے بعد مسلم لیگ کو 79 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن حکومت بنانے کے لیے اب بھی اسے مزید 9 ارکان کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف کانگریس کے 51، اکالی دل کے 21، 2 آزاد ہندو اور 3 آزاد سکھ ارکان نے اتحاد قائم کر لیا اور اس اتحاد میں شامل ارکان اسمبلی کی تعداد 77 ہو گئی۔ اس صورتحال میں یونینسٹ پارٹی کے 15 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے۔ کانگریس اکالی دل اتحاد نے مسلم لیگ دشمنی میں صرف 15 نشستیں رکھنے والی جماعت یونینسٹ پارٹی کو وزارت عظمیٰ دینے کی پیشکش کر دی اور یونینسٹ پارٹی نے یہ پیشکش قبول کر لی، جس کے بعد نئے بننے والے اتحاد کے ارکان کی تعداد 92 تک جا پہنچی اور حکومت بنانے کے لیے صرف 88 ارکان کی ضرورت تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت صوبے کا وزیر اعظم نامزد کرنے کا اختیار متعلقہ صوبے کے گورنر کو حاصل تھا۔ متحدہ پنجاب کے گورنر سر گلینسی نے ایوان کی 4 بڑی جماعتوں مسلم لیگ، کانگریس، اکالی دل اور یونینسٹ پارٹی کے قائدین سے ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ گورنر گلینسی نے 1 مارچ سے 5 مارچ تک کانگریس، اکالی دل اور یونینسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ اسی پس منظر میں پنجاب مسلم لیگ کے صدر نواب افتخار حسین ممدوٹ نے 5 مارچ کو گورنر سر گلینسی کو خط لکھ کر مطالبہ کر دیا کہ کیونکہ مسلم لیگ ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس لیے حکومت بنانے کا پہلا موقع مسلم لیگ کو ملنا چاہیے۔ نواب افتخار حسین ممدوٹ نے 6 مارچ 1946 کو گورنر کو دوسرا خط بھی لکھ دیا اور بتا دیا کہ مسلم لیگ کو 79 ارکان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ اگر مسلم لیگ کو حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے تو انہیں یقین ہے کہ وہ 10 غیر مسلم ارکان اسمبلی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خطوط ملنے کے بعد گورنر سر گلینسی نے نواب افتخار حسین ممدوٹ کو 6 مارچ کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ملاقات میں نواب ممدوٹ نے حکومت بنانے کے لیے درکار ارکان کی تعداد پوری کرنے کی حکمت عملی پر تفصیل سے روشنی ڈالی، لیکن شاید گورنر سر گلینسی پہلے ہی متحدہ پنجاب کے 175 رکنی ایوان میں صرف 15 نشستوں کے مالک ملک خضر یا ٹیوانوں کو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نامزد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول کو بھیجے گئے نوٹس میں گورنر گلینسی نے واضح طور پر لکھا تھا کہ کانگریس، اکالی دل اور یونینسٹ پارٹی نے
پارلیمانی اتحاد قائم کر لیا ہے اور انہیں 90 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ مسلم لیگ کے پاس 80 ارکان ہیں۔ گورنر گلینسی نے یہ بھی لکھا کہ اگرچہ افتخار حسین ممدوٹ 10 غیر مسلم ارکان اپنے ساتھ ملانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ دعویٰ مشکوک لگتا ہے۔ اس صورتحال میں گورنر گلینسی نے ملک خضر ریاض ٹیوانا کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی اور ملک خضر ریاض ٹیوانا نے 7 مارچ 1946 کو ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ 11 مارچ 1946 کو وزیر اعظم ملک خضر ریاض ٹیوانا نے اپنی نئی 5 رکنی کابینہ تشکیل دے دی، جس میں لاہور سے یونینسٹ پارٹی کے رکن نواب مظفر علی قزلباش کو ریونیو، علی پور مظفر گڑھ سے یونینسٹ پارٹی کے رکن محمد ابراہیم برق کو تعلیم و صحت، لاہور سے کانگریس کے رکن بھیم سین سچر کو وزیر خزانہ، روہتک شمالی سے کانگریس کے رکن چودھری لہری سنگھ کو پبلک ورکس اور امبالہ سے اکالی دل کے رکن سردار بلدیو سنگھ کو ڈیولپمنٹ کے محکمے تفویض کر دیے گئے۔ ملک خضر ریاض ٹیوانا نے وزیر اعظم تو بن گئے اور ان کی 5 رکنی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد لاہور سمیت پورے پنجاب میں کیا ہوا؟ تحریک سول نافرمانی کب اور کیسے شروع ہوگی؟ ملک خضر ریاض ٹیوانا کب مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے؟ پنجاب میں کب گورنر راج نافذ کر دیا گیا؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔